ایک ایسے سلطان جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کرنے کی راہ ہموار کر دی، وہ سلطان جنہیں صلاح الدین ایوبی کے سب سے بااثر استاد کے طور پہ جانا جاتا ہے، اور جنہوں نے صلیبیوں کی سازش کو ناکام کرتے ہوئے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی۔ ویورز، آج ہم زنگی سلطنت کے عظیم ترین سلطان نور الدین زنگی کی فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ سلطان نور الدین زنگی کے آباء و اجداد کون تھے اور اوغوز ترکوں سے ان کا کیا تعلق تھا؟ سلطان کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی نے زنگی سلطنت پہ کنٹرول کیسے حاصل کر لیا، اور مشہور زمانہ سلجوقی اور عثمانی خاندان سے زنگیوں کا کیا تعلق تھا؟ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انفوٹینمنٹ چینل۔ ویورز، آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ زنگی بھی بنیادی طور پہ ترک ہی تھے، چنانچہ ان کے شجرے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ترکوں کے جد امجد اوغوز خان پہ جانا پڑے گا، جو 8ویں صدی عیسوی کے درمیانی ایام میں سینٹرل ایشیا میں زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ دنیا پہ راج کرنے والے کئی مسلمان خاندان انہی کی نسل سے تعلق رکھتے تھے، جن میں سلجوقی، خوارزمی، عثمانی اور زنگی خاندان سر فہرست تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جوانی کی عمر میں اوغوز خان نے سینٹرل ایشیا کے تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا اور اس پورے علاقے پہ پہلی ترک ریاست کی بنیاد رکھ دی، جسے اوغوز یگو اسٹیٹ کہا جاتا تھا، اور اوغوز خان اس ریاست کے پہلے خان یا سردار کے طور پہ سامنے آئے۔ اپنے وجود میں آنے کے کچھ ہی عرصے میں یہ ریاست اتنی طاقتور ہو گئی کہ دنیا کی کوئی بھی سلطنت ان کے سامنے ٹک نہ پاتی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اوغوز خان کو 2 عورتوں سے پیار ہو گیا تھا، جن کے نام بوزوکلار اور اوجوکلار تھا۔ چنانچہ اوغوز خان نے ان دونوں سے ہی شادی کر لی۔ ان دونوں بیویوں سے اوغوز خان کے 3 بچے پیدا ہوئے، جیسا کہ اوغوز کی پہلی بیوی اوجوکلار سے گو خان، دا خان اور دینیس خان پیدا ہوئے، جبکہ آپ کی دوسری بیوی بوزوکلار سے گن خان، آئے خان اور یلدیز خان کا جنم ہوا۔ چنانچہ اوغوز خان کے ان 6 بیٹوں کے آگے 24 بیٹے پیدا ہوئے، یعنی اوغوز خان کے کل 24 پوتے تھے، جو ترکوں کی تاریخ میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ اوغوز کے یہ پوتے مستقبل میں 24 خانہ بدوش ترک قبیلوں کی بنیاد بنے، جنہوں نے یگو اسٹیٹ میں ایک اتحاد بنا رکھا تھا، اور عربوں کے زوال کے بعد ان 24 قبیلوں سے اجمی مسلمانوں کی عظیم ترین سلطنتیں وجود میں آئیں، جنہوں نے پھر امت مسلمہ کی خلافت سنبھالی۔ جیسا کہ گن خان کے بیٹے کائی خان سے کائی قبیلہ وجود میں آیا، جس سے 3 براعظموں تک حکومت کرنے والے عثمانی خاندان کا تعلق تھا۔ اسی طرح دینیس خان کے بیٹے کنک خان کی نسل سے سلجوق سلاطین تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے سلجوقی سلطنت کی بنیاد رکھتے ہوئے صلیبیوں کو لوہے کے چنے چبوا دیے۔ ویورز، ان دونوں خاندانوں کا مکمل شجرہ نسب ہم اپنی دوسری ویڈیوز میں دکھا چکے ہیں۔ چنانچہ اگر زنگی خاندان کی بات کی جائے تو ان کی نسل یلدیز خان کے بیٹے افسار خان سے چلتی ہے، جو قبیلہ افسار کے جد امجد مانے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے 16ویں صدی عیسوی کی صفوی سلطنت کے قیام میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ اسی طرح ایران کے نادر شاہ، جنہوں نے افساری سلطنت کی بنیاد رکھی، ان کا تعلق بھی افسار قبیلے سے ہی تھا۔ چنانچہ اس پوائنٹ پہ اگر یہ کہا جائے کہ سلجوقی، زنگی، عثمانی اور افساری سلطنت ایک ہی بلڈ لائن سے تھے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ ویورز، افسار خان سے چند نسلیں آگے ترکان بے آتے ہیں، جنہیں زنگی خاندان کے جد امجد کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب کنک قبیلے کے سردار سلجوق بیگ نے یگو اسٹیٹ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو ترکان بے بھی اپنے پورے قبیلے کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے یگو اسٹیٹ چھوڑ آئے۔ یہی وجہ تھی کہ سلجوق سلطنت کے قیام کے بعد ترکان بیگ کی نسل کو کئی اونچے عہدے عنایت کیے گئے۔ ترکان بیگ کے بعد اس شجرے میں ان کے بیٹے سنکور الحاجب آتے ہیں۔ ابن اسیر کے مطابق انہوں نے سلجوقی سلطان ملک شاہ کے شانہ بشانہ کئی جنگیں لڑیں، جس کی بدولت سلطان نے انہیں حلب کا گورنر مقرر کر دیا۔
اس کے ساتھ ساتھ انہیں قاسم الدولہ کا لقب بھی دیا گیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ سلطان کے ساتھ ریاستی معاملات میں برابر کے شریک تھے۔ اور ویورز، یہ عہدہ سلجوقی سلطنت میں انتہائی اونچا عہدہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سلطان ملک شاہ کے انتقال کے بعد سلجوقوں میں ایک خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ چنانچہ اسی خانہ جنگی کے نتیجے میں غداری کے ایک الزام میں سنکور کا سر قلم کر دیا گیا۔ ان کے قتل کے وقت ان کا واحد بیٹا محض 10 سال کا تھا، جسے عماد الدین زنگی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کی پرورش موصل کے گورنر کربوگا نے کی۔ جوانی کی عمر میں پہنچ کے عماد الدین زنگی نے موصل کی فوج میں خدمات دینا شروع کر دی اور کچھ ہی عرصے میں سلجوقوں نے انہیں موصل اور حلب کا والی بنا دیا۔ چنانچہ سن 1127 میں عماد الدین زنگی نے ان دونوں شہروں کو متحد کیا اور یہاں اپنی سلطنت کی بنیاد رکھ دی، جسے سلجوقوں کی زنگی عطا بیگ کہا جاتا تھا۔ اور ویورز، یہی عطا بیگ مستقبل کی زنگی سلطنت کی بنیاد بنی۔ لیکن عماد الدین زنگی ان دونوں شہروں پہ حکومت قائم کرنے کے بعد سکون سے بیٹھنے والے نہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے آس پاس کی صلیبی ریاستوں پہ حملے کرنا شروع کر دیے اور سن 1144 میں ایک صلیبی ریاست اوڈیسا پہ حملہ کرتے ہوئے اس پہ قبضہ کر لیا، جو پہلی صلیبی جنگ کے بعد قائم ہونے والی 4 عیسائی ریاستوں میں سے ایک تھی۔ باقی 3 صلیبی ریاستوں میں اینٹیوک، ٹرائپولی اور یروشلم کی ریاستیں شامل تھیں۔ چنانچہ عماد الدین زنگی وہ پہلے مسلمان سپہ سالار بن گئے جنہوں نے صلیبیوں کے خلاف سب سے پہلی کامیابی حاصل کی، اور یہ کامیابی فلسطین کا علاقہ فتح کرنے کی طرف پہلا قدم تھا۔ اوڈیسا کی فتح کے بعد دوسری صلیبی جنگ کا آغاز بھی ہوا، جس میں عماد الدین زنگی کے ساتھ پوری سلجوق سلطنت صلیبیوں کے خلاف میدان جنگ میں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ عماد الدین زنگی کو ان کے ایک فرانسیسی غلام نے شہید کیا تھا۔ کئی مورخین یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ان کی شہادت کے پیچھے صلیبیوں کا ہی ہاتھ تھا۔ ویورز، عماد الدین زنگی نے کل 3 شادیاں کی، جن سے ان کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، اور ان کی شہادت کے بعد ان کی سلطنت ان کے 2 بیٹوں میں تقسیم ہو گئی۔ ان کے بڑے بیٹے سیف الدین غازی کے حصے میں موصل کا علاقہ آیا، جبکہ ان کے چھوٹے اور سب سے اہم بیٹے نور الدین زنگی نے حلب کے علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اگر ان کے چھوٹے بیٹے نور الدین زنگی کی بات کی جائے تو آپ اپنے دور میں صلیبیوں کے رستے میں سب سے بڑی دیوار تھے۔ انہوں نے اپنے والد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے صلیبیوں کو کئی شکستیں دی اور آس پاس کے کئی عیسائی علاقوں پہ قبضہ کر لیا۔ ویورز، ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بیت المقدس کو فتح کرنا تھا، اسی لیے انہوں نے آس پاس کی تمام چھوٹی بڑی مسلمان ریاستوں کو اکٹھا کیا اور صلیبیوں کے خلاف ایک مشترکہ فوج بنا لی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مسجد اقصیٰ کے لیے انتہائی قیمتی ممبر بنوا رکھا تھا، جو بیت المقدس کے فتح ہونے کے بعد وہ اپنے ہاتھوں سے مسجد اقصیٰ میں نصب کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ اپنی پوری زندگی کئی کوششوں کے باوجود بیت المقدس کو آزاد نہ کرا سکے۔ تاہم سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد ان کا ممبر مسجد اقصیٰ میں نصب کیا۔ ویورز، کئی مورخین کے مطابق نور الدین زنگی کے دور میں صلیبیوں نے خفیہ طور پہ روضہ رسول کی جانب ایک سرنگ کھود لی تھی، لیکن نور الدین زنگی نے ان کی اس سازش کو ناکام کرتے ہوئے روضہ رسول کے گرد ایک سیسا پلائی دیوار بنوا دی۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی اپنے فوجی سفر کا آغاز نور الدین زنگی کی فوج سے ہی کیا تھا، اور سلطان نور الدین زنگی کی بھیجی گئی اس فوج کا حصہ تھے جس نے مصر فتح کیا۔ چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر فتح ہونے کے بعد یہاں اپنی ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھ دی اور اپنی سلطنت کو زنگی سلطنت کے ماتحت کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ مصر کی فتح کے بعد صلیبیوں نے نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین کو زہر دینے کی کوشش کی۔ سلطان صلاح الدین تو اس سازش سے بچ نکلے، لیکن صلیبی نور الدین زنگی کو زہر دینے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے 11 سالہ بیٹے الصالح اسماعیل تخت نشین ہوئے،
لیکن اس کم سن سلطان کو کنٹرول کرنے کے لیے زنگی سلطنت میں ایک خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ مصر میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہلے تو زنگی سلطنت کے اس کم سن سلطان کے ماتحت رہنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب زنگی سلطنت کی اندرونی خانہ جنگی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری فوج کے ساتھ زنگی سلطنت کی طرف مارچ کیا اور زنگی فوج کو شکست دیتے ہوئے سلطان الصالح کی حکومت کو بحال کر دیا۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد سلطان الصالح کی وفات ہو گئی۔ چنانچہ سلطان صلاح الدین نے نور الدین زنگی کی بیوہ عصمت الدین سے شادی کرتے ہوئے پوری زنگی سلطنت کا کنٹرول سنبھال لیا۔ ویورز، اب نور الدین زنگی کے فتح کیے گئے تمام علاقوں پہ ایوبی سلطنت قائم ہو چکی تھی، لیکن زنگی خاندان کی حکومت اب بھی ایک علاقے پہ قائم تھی اور وہ علاقہ عماد الدین زنگی کے بڑے بیٹے سیف الدین غازی کا موصل کا علاقہ تھا۔ سیف الدین غازی نے ہمیشہ اپنے بھائی نور الدین زنگی کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ ہر محاذ پہ صلیبیوں کے خلاف کھڑے رہے۔ اس کے علاوہ دوسری صلیبی جنگ میں بھی انہوں نے انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ ان کی وفات کے بعد عماد الدین زنگی کے سب سے چھوٹے بیٹے قطب الدین زنگی موصل کے تیسرے امیر بنے، جو مکمل طور پہ پہلے اپنے بھائی نور الدین زنگی اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے ماتحت رہے۔ ویورز، کہا جاتا ہے کہ قطب الدین نے سلجوقوں کے ساتھ مل کے کمزور عباسی خلافت پہ بھی حملہ کیا، لیکن کئی دنوں کے محاصرے کے باوجود یہ لوگ بغداد فتح نہ کر سکے۔ جہاں تک ان کی اولاد کی بات ہے تو ان کے 3 بیٹے تھے اور ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سیف الدین غازی II موصل کے چوتھے امیر بننے میں کامیاب ہوئے، لیکن ان کے تخت نشین ہوتے ہی ان کے بھائی عماد الدین زنگی II نے ان کے خلاف بغاوت کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ سیف الدین غازی نے سلطان صلاح الدین کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھتے ہوئے ان کے خلاف بھی کئی جنگیں کی، لیکن کسی ایک جنگ میں بھی وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ چنانچہ انہوں نے صلاح الدین کی طاقت کے سامنے جھکتے ہوئے ان سے اتحاد کرنا ہی مناسب سمجھا۔ سیف الدین غازی کا انتقال TB سے ہوا اور ان کے بعد ان کے چھوٹے بھائی عز الدین مسعود موصل کے اگلے امیر بنے، لیکن ویورز، ایک زنگی امیر کے طور پہ ان کی کوئی حیثیت نہ تھی اور یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک ویسل کے طور پہ کام کیا کرتے۔ عز الدین کے بعد نور الدین ارسلان اور عز الدین مسعود II باری باری تخت پہ بیٹھے، لیکن ان دونوں کے دور میں بچے کچے تمام زنگی علاقے اب ایوبی سلطنت میں شامل ہو چکے تھے۔ چنانچہ عز الدین مسعود کے بیٹے ناصر الدین مسعود زنگی خاندان کے آخری امیر سمجھے جاتے ہیں، جو تخت نشین ہوتے وقت محض 3 سال کے نومولود بچے تھے۔ چنانچہ آپ موصل میں موجود ایک زنگی غلام بدر الدین لولو کی سرپرستی میں تھے، جس نے کچھ ہی عرصے میں اس کم سن حکمران کو قتل کرا دیا اور بچے کچے زنگی علاقوں پہ اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد بدر الدین کی اس سلطنت کا خاتمہ منگولوں کے ہاتھ ہوا، چنانچہ زنگی سلطنت کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو گیا۔ ویور، سلطان صلاح الدین ایوبی کے آباء و اجداد کون تھے؟ ایوبی خاندان کا مکمل شجرہ نسب دیکھنے کے لیے اسکرین پہ دی گئی ویڈیو ضرور ملاحظہ کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔